ویڈیو کو لائک کریں، بشیر احمد آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پروپرائٹر محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 030076562299۔ صحیح ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مومن کا بھائی ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ وہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، جیسی بھی شکل اس کے سامنے لے کر آؤ من و عن ویسے ہی ظاہر کر دیتا ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ اور شیشہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تو کسی کے سامنے برائی بیان کر رہا ہے تو گویا تجھے تیرا اپنا عکس نظر آ رہا ہے۔ خود سوچ کہ یہ مومن تو میرے لیے آئینہ شیشہ ہے، میں اس کی برائی جو بیان کروں گا تو سرکار نے فرمایا تو شیشے میں سے منہ دیکھو گے تو اپنا ہی نظر آئے گا۔ پھر سرکار نے یہ ارشاد فرما کر اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا، اس کے مال کی حفاظت کرو اور غیبت میں اس اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو۔ اور یہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ غیبت میں مدد یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کو غیبت کرنے سے روک دینا، رک جا بھائی یہ بات نہ کر، وہ جانے اس کا اللہ جانے، وہ معاملہ اس کے ساتھ ہے، اس کی اچھائی کوئی بیان کرنی ہے تو بیان کر۔ یہ ہے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا۔ اپنے مسلمان بھائی کی کسی ایسی چیز کو دیکھے جس کو شریعت کے اندر چھپانے کا حکم ہے، یہاں چونکہ غیبت کا ہمارا زبان سے متعلق ہے تو یہاں غیبت مراد لے لیجیے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کسی ایسی چیز کو دیکھ لے جس کو چھپانے کا حکم ہے اور جو دیکھ رہا ہے وہ کیا کرے، سرکار فرماتے ہیں دیکھتے ہی فوراً اس کو چھپا دے، اس کا درجہ کیا؟ سرکار نے فرمایا گویا اس نے زندہ درگور کو زندہ کر دیا۔ ایسا مسلمان جس کو زندہ کو دفن کر دیا گیا تھا، یہ مسلمان جس نے اپنے بھائی کی پردہ پوشی کی ہے، غیبت کو چھپایا ہے، اس کی برائی کو چھپایا ہے، اسے اتنا درجہ اللہ کے ہاں ملے گا جیسے اس نے موعودہ کو زندہ کر دیا۔ لیکن آج ہم اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں بنسبت چھپانے میں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح ترمذی شریف کے اندر، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس کی کسی برائی پر آر دلایا، بھئی یہ تمہارے اندر برائی پائی جاتی ہے، یہ تو حقیقت مسلمہ ہے نا کہ برائی پائی جائے تو منہ پہ روک دو، یہ جائز ہے، ارے بھائی تمہارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، یہ عیب ہے، اس کو ختم کرو۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسی برائی پر آر دلایا جس برائی کی وہ توبہ کر چکا ہے، یعنی تنہائی میں بیٹھا رویا گری ازاری کی، اس کو توبہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کر چکا ہے، اور یہ آر دلانے والا اس کو جو ہے وہ پھر آر دلا رہا ہے، تو اس کو کتنا گناہ ہوگا؟ قریب ہے کہ مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا کر دیا جائے، یعنی مرنے سے پہلے اللہ اس بندے کو جس نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف جو ہے وہ آر دلایا، وہ خود اس گناہ میں جس گناہ کی اس کو آر دلا رہا ہے مبتلا ہو جائے گا مرنے سے پہلے۔ تو کیا کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں پسند کرتا۔ لہذا کوئی بھی جب تک سامنے گناہ ہو رہا پھر اس کو روک دو، دیکھ رہے ہو کہ یہ برائی کر رہا ہے پھر اسے روک دو، اگر وہ وقت گزر گیا اس کے بعد اسے آر نہ دلاؤ، ممکن ہے کہ اسی لمحے کے اگلے لمحے بعد اللہ کے حضور اس نے توبہ کر لی،
ہم تو نہیں جانتے. اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میرے امتیوں اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائی پر شماتت نہ کرو. شماتت کیا ہے؟ کسی اپنے بھائی کو کوئی مصیبت آئی اس مصیبت کو دیکھ کر دوسرا مسلمان خوش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیے کی بھگتے جیسا بیج بو کو ایسا کاٹو گے. اس قسم کے کلمات کہہ کر اپنے دل میں اپنے آپ کو خوش کر رہا ہے اپنے نفس کو. سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر شماتت نہ کر, خوشی کا اظہار نہ کر. کیوں؟ جب تو ایسا کرے گا اللہ اس پر اس عمل کی وجہ سے رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا. العیاذ باللہ العیاذ باللہ. لہذا ان روایات کی روشنی میں ہم سب کو درس جو ملا, سبق جو ملا وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں جہاں تک ہو سکے, اور آپ وظائف کلمات صحیحہ میں تبلیغ میں ہم اپنی زبان کا استعمال کریں. باقی بندوں کے معاملات کا تعلق جو ہے وہ اللہ جانے اور بندہ خود جانے. ڈائریکٹ نشانہ بنا کر کسی کو جو ہے وہ مت برا بھلا کہا جائے. اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. صحیحین میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت عافیت میں ہے سوائے مجاہرین کے. مجاہرین لوگ عافیت میں نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اعلانیہ اور کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. ان کی غیبت نہیں. پھر فرمایا کیا بے باکی اور بے حیائی کے لیے یہ کافی نہیں کہ رات لوگوں سے چھپ کر تو گناہ کیا اور صبح اٹھ کر لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ گناہ کیا. العیاذ باللہ العیاذ باللہ. پھر سرکار نے وجہ بھی بیان فرمائی بے حیائی اور بے باکی کی. فرمایا کیا دیکھتے نہیں ہو کہ جب اس نے گناہ کیا تو اللہ نے تو پردہ ڈالا, اور وہ ستار جس نے پردہ ڈالا اس کے پردے کو جو چاک کرے اس سے بڑا بے حیا کون ہے؟ یعنی اس حدیث پاک میں مجاہرین کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے کہ مجاہرین کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں, فاجر ہیں, اعلانیہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے پر دندناتے ہیں, خوشیاں کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, شرماتے نہیں. یہ مجاہرین لوگ ہیں. ان کی برائی اگر لوگوں میں بیان کرو تو سرکار فرماتے ہیں تمہیں کوئی گناہ نہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت بحر بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاجر کے ذکر کو تم لوگ چھپاتے ہو. استفہامی انداز میں فاجر کے ذکر کو تم لوگ چھپاتے ہو, اس سے لوگ کیسے جانیں گے؟ فاجر میں جو برائی پائی جاتی ہے لوگوں میں بیان کرو, لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ اس سے اس برائی کی وجہ سے بچیں. اور فرمایا فاجر کی برائی تمہارے حق میں برائی نہیں ہوگی. جب اس سے شرم و حیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ستار ہونے پر کہ اس کے ستاری کے پردے کو چاک کر رہا ہے تو پھر وہ اپنے بندوں سے یوں پردے چاک کرواتا ہے. ایک اور روایت میں بھی سرکار نے مطلقاً فرمایا ہے, فرمائے اذا لم تستح فاصنع ما شئت, اور جب تجھ میں حیا نہ رہے جا جو مرضی کر. یعنی جیسے ہم کیا دفع ہو جا جو مرضی کر, تیرا ساڈا کوئی تعلق نہیں. سرکار نے حیا کی چادر کو پھاڑنے والے کے حق میں فرمایا جس نے حیا کی چادر چاک کر ڈالی ہے, جس نے حیا کا پردہ ہی پھاڑ دیا ہے,
فسنا ما شئت، جا دفع ہو جا، جو مرضی کر، جو جی میں آئے کر۔ سرکار نے فرمایا ایسے لوگوں کی غیبت نہیں ہے، برائی نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں اس کی برائی بیان کرو تاکہ لوگ بھی جو ہیں اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب تم کسی کی تعریف کرتے ہوئے سنو اور تم دیکھ رہے ہو کہ تعریف کرنے والا مداح مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے، وہ اوصاف اس میں نہیں ہے، پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور ایک ان کا مرید جو ہے وہ خوب جو ہے سر پر چڑھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے شب گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، حالانکہ تہجد کی بے شک ایک نماز بھی نہ پڑھی۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مداح کے منہ میں خاک لے کر ڈال دو جو مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں۔ کیا مجال ہے آج جو پیر کہے نہ بھائی نہ ایسے نہ میں تو پڑھتا ہی نہیں نہ، وہ خوش ہو رہے ہیں اندر سے۔ تو اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا، بلکہ ایک صحابی دوسرے صحابی کی جو ان میں چیز نہیں پائی جاتی تھی حضور کے سامنے وہ بیان کر رہے تھے، سرکار نے فرمایا ارے بندہ یہ خدا تم نے اس کی کمر ہی توڑ دی، تم نے اس کی کمر ہی توڑ دی، وہ تو چپ ہے، خاموش ہے، وہ تمہیں روک نہیں رہا، لیکن تم نے اس کی کمر توڑ دی۔ اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی تعریف جب سنی، سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا تم نے اس کی گردن کاٹ دی، تم نے اس کی گردن کاٹ دی، تم نے اس کی گردن کاٹ دی۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر کسی کی مدح سرائی کرنی ہو جو اس میں ہو وہ بیان کرو، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ساتھ یہ کہا کرو میرے گمان میں ایسا ہے۔ حضور نے فرمایا بیان کرنے کے بعد جو تم جانتے بھی ہو یہ نہ کرو جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ کی قسمیں اٹھا کے فرمانا، اللہ کے ساتھ کسی کو پختہ نہ کرو، بلکہ کہو میرے گمان میں ایسا ہے، ہاں باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ اگر آپ نے کسی کو تہجد پڑھتے دیکھ لیا ایک مرتبہ، اب مرنے کے بعد جو ہے یا اس کی موجودگی میں آپ تعریف کرنا شروع کر دیں یہ میں نے خود دیکھا ہے یہ تہجد گزار ہے، ایک رات کہیں پڑھ لی، اب یہ تہجد گزار کی تعریف ہے، یہ مبالغہ آ رہی ہے۔ تم یہ کہو ہاں میرا گمان ہے کہ یہ راتوں کو اٹھ کر تہجد گزاری کرتے ہیں، یہ نہ کہ اللہ کی قسم یہ تہجد گزار۔ سرکار نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے عزم کے ساتھ پختہ اور یقین کے ساتھ جو ہے کسی کی مدح سرائی نہ کیا کرو۔ یہ تو نیکوکاروں کی باتیں ہیں نا، نیک لوگوں کی نیکیاں مبالغے کے ساتھ بیان کرنا۔ آج حال کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اب پھر الیکشن قریب آ رہے ہیں، یہ دیکھنا سارے فاسق فاجر لوگ جو ہوں گے یہی میدان میں آئیں گے۔ سیدھی سی بات، جو داڑھی بنانے والا ہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے شرعاً، لیکن کرتے کیا ہیں اس کی مدح سرائی اس قدر کریں گے کہ زمین آسمان کے کلابے ملائیں گے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس کسی نے کسی فاسق فاجر کی تعریف کی اللہ اس پر غضب میں آ جاتا ہے، اور اتنا غضب میں آتا ہے کہ ارشیلائی بھی جنبش کرنے لگتا ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنا آپ محاسبہ کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے میں زبان کی خوب حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز برادران اسلام، زبان کی حفاظت کے موضوع سے متعلق احادیث مبارکہ آپ حضرات نے بندہ ناچیز سے سماعت فرمائی۔ آج سے علماء کرام، فقہائے عظام کی آراء اور ان کے فتاوی سماعت فرمائیں گے۔
بندہ مومن برائی سے نفرت کرتا ہے، برے سے نفرت نہیں کرتا۔ اسلام تعلیم بھی یہی دیتا ہے۔ بے شک روئے زمین پر بسنے والا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، لیکن اس کے باوجود جو مسلمان اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو اذیت پہنچائے، کیا وہ باوجود نمازی اور روزے دار ہونے کے مسلمان ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو ایک شخص جو صوم و صلات کا پابند ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، لیکن اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے، اب ضروری نہیں کہ وہ اذیت ہر مسلمان کو پہنچتی ہو، جہاں تک اس کا ایک احاطہ ہے اور تعلق ہے، اپروچ ہے، وہاں تک اس کی اذیت جاتی ہو۔ ایک نووارد نیا مسلمان باہر سے آنے والا جو اس سے نہیں جانتا، وہ تو اس کے ظاہر کو ہی دیکھے گا نا کہ یہ صوم و صلات کا پابند ہے، یار اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، نمازیں بھی پوری پڑھتا ہے۔ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، ایسا مسلمان جس کی اذیت اور ضرر سے آپ واقف ہیں، اس کی اذیت اور ضرر کو دوسروں کے سامنے بیان کر دینا اس مقصد کے لیے کہ نیا نیا مسلمان جو ہے وہ اس کے ضرر میں کہیں پھنس نہ جائے، اس کے ہاتھ کہیں ہتھے نہ ڈر جائے، تو اس کو اس کی برائی بیان کر دینا یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر انسان کا بس چلے، حکومت تک اس کی برائی پہنچانے کا وہ قوت رکھتا ہے، مثلا اس کے خلاف مقدمہ دائر کرتے، کوئی ایسی برائی ہے، بادشاہ، قاضی یا متعلقہ تھانے تک اپروچ رکھتا ہے کہ جانتا ہے کہ میں اس کی برائی کو وہاں تک پہنچاؤں گا تو 2 دن اندر رہ کے آیا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں بے شک وہ صوم و صلات کا پابند ہے، اس کے باوجود وہ اس کی گوشمالی کے لیے یہ قدم بھی اٹھا سکتا ہے، یہ بھی برائی نہیں ہے بلکہ اس کی اندر موجود برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک جو ہے سد باب کر رہا ہے۔ اور شریعت یہی تو چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر ہر قسم کی برائی کا خاتمہ ہو۔ یہاں علماء کرام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک فاسق اور فاجر کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہے، تو کیا بد مذہب لوگوں کی، بد عقیدہ لوگوں کی اندر کی باتیں جو کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے برا کام ہوگا؟ فاسق و فاجر سے جو نقصان پہنچے گا وہ ضرر دنیاوی ہوگا، ظاہری ہوگا، مالی لحاظ سے اس نے تم کو نقصان پہنچا دیا، جسمانی لحاظ سے نقصان پہنچا دیا، گالی گلوچ دے دی، برا بھلا کہہ دیا، یہ فاسق و فاجر کی طرف سے ضرر ظاہری ضرر ہے، لیکن بد مذہب کی طرف سے جو ضرر پہنچے گا وہ جسمانی نہیں ہوگا، وہ روحانی ضرر ہوگا، ایمانی ضرر ہوگا، تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کسی کی نمازوں کی طرف نہ جاؤ، روزے دار ہونے کی طرف نہ جاؤ، بلکہ یہ دیکھو یہ بولتا کہاں سے ہے۔ اگر یہ ایمان کی باتیں کرتا ہے، روحانی باتیں کرتا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام سے محبت کی باتیں کرتا ہے تو اس کی بات سنو، اور اگر ذرہ برابر بھی بدبو آ رہی ہے اس سے ایمانی، یہاں ایمان خراب ہے، یہ دیکھو یہ آقا کریم علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق جو ہے یہ گفتگو کرتا ہے کہ حضور حاضر ناظر نہیں، حضور تو غیب کی خبر نہیں رکھتے، حالانکہ یہ چیزیں عین ایمان ہے۔
یہ ایمان میں داخل ہے. مت یہ تصور میں لائیے کہ یہ اسلام کے اندر اور ایمانیات کے اندر ان کی ثانوی حیثیت ہے. نہیں، ثانوی حیثیت نہیں، عین ایمان ہے یہ چیزیں. جب تک امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر اور اقدس کے متعلق تمام لحاظ سے عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، حضور راضی نہیں ہوں گے. حضور کی رضا کے لیے اپنے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے. لہذا فاسق و فاجر کی جیسے برائی کرنا غیبت نہیں ہے، ایسے ہی برے لوگوں کو جو عقیدہ کے لحاظ سے برے ہیں ان کی برائیاں بیان کرنا یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں ان کی سنت ہے. تمام انبیاء یہی کام تو کرنی ہے کہ بروں کو برا کہتے تھے، اچھوں کو اچھا کہتے تھے. لوگ کچھ ایسے بھی ہیں وہ اپنے آپ کو بس سیو کرنے کے لیے اور ہر کسی کا جو ہے وہ محبوب بننے کے لیے بس اتنا کہہ دے، کسی کو برا بھلا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم اپنا قبلہ سیدھا رکھنا. اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو کیا کہتے تھے، مسلمان کہہ کے بلاتے تھے. کل پیارے حدیث کہہ دیجیے یا ایھا الکافرون، اے کافروں، یا ایھا النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے غیب کی خبریں دینے والے، جاہد الکفار، کافروں کے لیے سخت ہو جاؤ، والمنافقین، اور منافقوں کے لیے سخت ہو جاؤ، واغلظ علیہم، جتنی ان پر سختی کر سکتے ہو اتنی سختی کر. یہ تو قرآنی حکم ہے. ارے بروں کو برا نہ کہیں گے تو اور کیا، وہ مرزائیوں کو عیسائیوں کو بھی پھر اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا. بروں کو برا ہی کہنا ہوگا اور اچھے کو اچھا ہی کہنا ہوگا تاکہ امتیاز ہو جائے. اچھے کون ہیں، برے کون ہیں؟ اچھے اور بروں کے درمیان امتیاز کے لیے رب ذوالجلال نے قیامت والے دن بھی جو معیار رکھا ہے منافق خصوصاً منافقین کے لیے ارشاد فرمایا ہم نے نور معیار رکھا. جو اللہ والے ہیں، جو میرے محبوب کے سچے ستھرے غلام ہیں، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا. اور جو بےایمان ہیں، جو نور کے قائل نہیں، جو منافقین ہیں، وہ دیکھ کر کہیں گے او ہم تو نور ہی نہیں مانتے تھے، یہ تو نور کے ماننے والے نور لیے پھر رہے ہیں. نور کو ماننے والے آج نور لیے پھر رہے ہیں. ان سے درخواست کریں گے او یارو ہماری طرف بھی تھوڑا سا التفات کرو تاکہ ہمیں بھی کچھ نظر آ جائے، ہمیں بھی نور مل جائے. وہ کہیں گے ذرا پیچھے دیکھو نا، فلتمسوا نورا، پیچھے تلاش کرو نور. جب وہ یوں پیچھے دیکھیں گے اللہ پاک کیا بات فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر نور والوں اور نہ نور ماننے والوں کے درمیان جو ہے دیوار حائل کر دی جائے. ارے عقیدے کی تو ضرورت ہے، عقیدہ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے. یہ ہماری نمازوں کی کوتاہیاں، روزوں کی کوتاہیاں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے. وہ اپنے ان بندوں پر رحم کرے گا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، جس کا قبلہ صحیح ہوگا. اور جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے لاکھ سجدے کرے، کوئی سجدہ اس کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہے. لہذا ایسے لوگوں کی برائیاں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، اور ان کو برا ہی کہنا یہ عین ثواب ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ ابو اللیث رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنے کی 4 صورتیں ہیں. ایک صورت میں کفر لازم آتا ہے، العیاذ باللہ. ایک صورت میں نفاق لازم آتا ہے، اور ایک صورت میں معصیت ہے، گناہ ہے، اور ایک صورت مباح، حلال اور جائز ہے. وہ صورت جس صورت کو آپ نے کفر کہا ہے وہ یہ ہے، ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کے سامنے اس کی برائی بیان کر رہا ہے، سننے والے نے سن کر اس سے کہا بندہ خدا یہ تو غیبت ہے، تم اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہو، یہ تو گناہ ہے. وہ کہنے لگا کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟
میں سچ ہی تو بول رہا ہوں۔ تو سننے والے نے کہا بے شک تو سچا ہے، تو سچ بول رہا ہے، واقعی اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے پیٹھ کے پیچھے تو بیان کر رہا ہے۔ تو اس نے جواب میں یہ کہا وہ چھوڑو جی، سچ تو بولنے دو۔ اتنا کہنے سے اس پر کفر کا حکم لازم آئے گا، کیونکہ جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا تھا اس نے اس کو حرام نہ جانا بلکہ حلال سمجھ کر اس نے بیان کیا۔ تو نص قطعی کے اندر جو چیز حرام کی گئی ہو اس کو حلال جان کر وہ کام کرنا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے غیبت کو کبھی بھی حلال جان کر یہ کام نہ کیا جائے۔ دوسری صورت نفاق کی ہے، منافقوں والا حکم لاگو ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے، ایک مسلمان دوسرے کے سامنے برائی تو بیان کر رہا ہے، نام نہیں لیا، یہ حافظ منظور کے اندر یہ برائی بیان، نام نہیں لیا، لیکن بات چل رہی تھی اور سیاق و سباق میں منظور کا ہی ذکر تھا، اس نے نام نہیں لیا۔ تو سننے والا وہ یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ یہ بیان کرنے والا فلاں کی برائی بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی خود ستائی اور مدح سرائی یا اپنی پرہیزگاری کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہے، تو یہ منافقت ہوگی۔ یعنی اس سے مقصود برائی کو روکنا نہیں ہے بلکہ خود اچھا بننا اور دوسرے کی برائی بیان کرنا ہے۔ تو ایسا کام کرنا کہ دوسرے کی پشت کے پیچھے اپنی مدح سرائی ہو اور دوسرے کی صرف برائی بیان کرنا مقصود ہو، تو یہ منافقت ہے۔ تیسری صورت معصیت۔ معصیت کی صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی برائی بیان کر رہا ہے، بیان کرتے وقت اس کا یہ نظریہ اور اندیہ اور عقیدہ ہے کہ میں یہ حرام کام کر رہا ہوں، اچھا نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی شیطان ساتھ ہے، شیطان حملہ کر رہا ہے، یہ عقیدہ لے کر اگر کوئی بیان کرتا ہے تو یہ معصیت ہے، گناہ ہے، گناہ پھر بھی ہے۔ اس کے لیے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جتنا جلدی ممکن ہو سکے توبہ کرے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ جس کی برائی بیان کی ہے اگر ہمت ہے تو اس سے معافی بھی مانگ لے، اگر یہ نہیں تو کم از کم اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ تیسری صورت کی یہ علماء نے بیان فرمایا۔ چوتھی صورت جو ہے وہ مباح، حلال اور جائز کی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی فاسق، فاجر، اعلانیہ گناہ کرنے والا اس کی برائی بیان کرنا یا کسی بد مذہب کی برائی بیان کرنا تاکہ لوگ جو ہیں اس بد عقیدہ سے بچ جائیں، یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی بیان کرتا ہے محض اس لیے تاکہ لوگ اس کے ضرر اور شر سے محفوظ رہیں، اس نیت سے برائی بیان کرنے والا اس کے لیے مباح، حلال اور جائز ہے۔ بلکہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں ایسوں کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا، باوجود اس کے کہ برائی بیان کر رہا ہے لیکن نیت اچھی ہے، تو نیت اچھی ہو تو انما الاعمال بالنیات کے تحت غیبت کرتے وقت بھی ثواب کا مستحق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز برادران اسلام، زبان کی حفاظت کے موضوع سے متعلق فقہائے کرام کے ارشادات آپ حضرات بندہ ناچیز سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان کی بھائی کی برائی اس کے والدین سے بیان کرے
تو یہ بھی غیبت میں داخل نہیں ہے، جبکہ مقصود برائی کا انسداد ہو، نہ صرف یہ کہ برائی ہی بیان کرنا مقصود ہو۔ اور اگر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی جانتا ہے کہ میرے اظہار کرنے کے باوجود وہ شخص اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانے گا، برائی نہیں چھوڑے گا، تو تب برائی بیان کرنے والے کو خود ہی رک جانا چاہیے۔ یہ صرف اس صورت میں اجازت علماء نے دی ہے جب یقین ہے کہ اپنے ماں باپ کے کہنے سے وہ باز آ جائے گا۔ بعض ایسے ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی ہٹ دھرمیاں زمانے میں مشہور ہوتی ہیں، اور ایسے اعلانیہ گناہ کرنے والے لوگ عام ظاہر ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی کا کہنا نہیں مانتا، تو اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر کسی خاتون خانہ کے اندر کوئی خامی خرابی پائی جائے تو دوسرے پڑوس میں رہنے والے اس برائی کو دیکھتے بھی ہوں، لیکن ان اوقات میں دیکھتے ہوں جب اس کا شوہر موجود نہ ہو، تو بھی علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس خاتون کی برائی اس کے شوہر سے بیان کر دینا یہ غیبت نہیں ہے، جبکہ یہاں بھی مقصود یہی ہے تاکہ برائی کا انسداد ہو جائے، نہ صرف یہ کہ معاذ اللہ اس کی برائی بیان کی جائے۔ اسی طرح عام کسی آدمی کے اندر اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے، عام شہری ہے، تو اس کی برائی کو حکومت تک پہنچانا، بادشاہ تک پہنچانا، متعلقہ تھانے تک پہنچانا، اس نیت سے تاکہ برائی کا انسداد ہو جائے، یہ بھی غیبت میں شامل نہیں۔ اگر کسی محفل کے اندر موجود کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائی لفظ افسوس کے ساتھ بیان کرے تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ کہا جائے بڑا ہی افسوس ہے، نہایت ہی افسوس ہے کہ بس کیا بتاؤں آپ صاحب کے اندر تو یہ خامی پائی جاتی ہے، اللہ ہی ان کو ہدایت دے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگر کوئی کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو وہ غیبت نہیں، کیونکہ یہاں بھی مقصود صرف برائی بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اظہار افسوس۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بستی کی، کسی شہر والوں کی، کسی دیہات والوں کی اجتماعی طور پر برائی بیان کرتا ہے وہ بھی غیبت نہیں ہے۔ مثلا یہ کہا جائے گجرانوالے کے لوگ پیٹو ہیں، مشہور بھی ہے، نہیں گجرانوالے مشہور نہیں ہے، چلے کوئی اور شہر، میں تو مثال دے رہا ہوں اگر کسی کو چبھے نہ تھا، مثال ہے چلو فیصلہ آبادی پیٹو صحیح، یہاں تو گھنٹہ گھر میں جب آپ جائیں عشاء کے بعد تو دیکھیں صحیح بس، یا ڈی گراؤنڈ چلے جائیں یا جو بھی کھانے کے یعنی مقامات ہیں وہاں جا کر دیکھیں تو فیصلہ آبادی ماشاءاللہ نظر آئیں گے آپ کو۔ تو یہاں باہر کا سے آنے والا بھی فیصلہ آباد والوں کو دیکھ کر اپنے شہر میں جا کر یوں کہے وہ فیصلہ آباد والے بڑے پیٹو، بڑے ہی کھاتے، یہ زیادہ کھانا برائی ہے۔ تو اس نے ان الفاظ کے ساتھ برائی بیان کی ہے کہ کسی معین شخص پر جو ہے وہ عیب نہیں لگتا۔ تو علماء فرماتے ہیں جب تک کسی معین شخص کو نومینیٹ کر کے جو ہے نام لے کر برائی بیان نہ کی جائے تو وہ بھی غیبت نہیں ہوتی۔ اور اگر مقصود یہ ہو کہ سارے ہی فیصلہ آبادی پیٹو ہے، کوئی ایک بھی جو ہے وہ اس سے خالی نہیں، تو غیبت میں داخل ہے۔ اب یہ اس کے اپنے نظریے پر، اندیے پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کا مقصود یہ ہے کہ سارے لوگ ہی ایسے ہیں، برے ہیں اس برائی کے ساتھ، تو پھر یہ بھی غیبت ہوگی اگرچہ نام کسی کا بھی نہ لے۔ لیکن اگر اکثر لوگ پائے جاتے ہوں وہاں اور اجتماعی طور پر کہہ دیا جائے کہ فلاں شہر کے فلاں دیہات والے ایسے لوگ ہیں تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں بطور مشورہ پوچھے کہ صوفی بوٹا صاحب مجھے بتاؤ
کہ آپ کے محلے میں جو دائیں جانب سے ایک مکان چھوڑ کر دوسرے مکان والا ہے وہ کیسا ہے؟ یہ پوچھیں گے آپ صاحب آپ کو کیا اس آدمی سے غرض؟ بات یہ ہے کہ ہم نے وہاں کو رشتے کا لین دین کرنا ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ذہنی طور پر جو ہے مطمئن ہو جائیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر حاجی بھٹا صاحب نے مجھے ان کی ایک ایک برائی کھول کر بیان کر دی ہے تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو تم امین ہو، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اس کا مطلب علماء نے یہی لیا ہے کہ وہ وہاں اپنی ساری زندگی جو جوڑنے کے لیے تم سے مشورہ لے رہا ہے تو وہ اسی لیے پوچھ رہا ہے کہ اس کے اندر جو کوئی خامی خرابی ہے وہ مجھے بیان کر دو تاکہ میں محتاط ہوں، اگر بچنا چاہوں تو بچ جاؤں۔ لہذا حاجی بھٹا صاحب اس نیت سے مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ آپ صاحب ان لوگوں سے بچ جائیں، وہ اچھے نہیں ہیں۔ تو ان کا برائی بیان کرنا بے شک ان کا جو ہے وہ ہمسایہ ہی ہے، لیکن برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی سے کاروبار کرنا چاہتا ہے، اب میں تو جانتا نہیں ہوں کہ فلاں آدمی کاروباری لحاظ سے کیسا ہے، لیکن میرے پاس اگر پیسے موجود ہوں، میں چاہوں کہ پیسے جو ہے مزاربت میں لگا کر جو ہے اس سے تھوڑے بہت کمائی حاصل کی جائے۔ اب میں پوچھوں گا کہ حاجی صاحب بتاؤ، اسحاق صاحب کو سچ سچ بتانا کہ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ کیسا ہے، کاروباری لحاظ سے لین دین کے معاملات میں کیسا ہے؟ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی اگر اس آدمی کے بارے میں جس سے دوسرا آدمی مشورہ لے رہا ہے اس کی برائیاں اس نقطۂ نظر سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ جو مشورہ لے رہا ہے وہ ان سے بچ جائیں، تو یہ مشورہ دینے والا جو اس کی برائی بیان کر رہا ہے وہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ مشورہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی لینے والا ہو، تجارت ہو، نکاح ہو یا اور کوئی لین دین کے معاملات ہو، تو یہ ہمسائے کی اختیار کرنی ہو، مثلا مکان خریدنا ہو تو بھی مشورہ لے لیا جائے، پوچھ لیا جائے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ دائیں بائیں کے کیسے ہیں، تو مشورہ دینے والا کسی قسم کی جو ہے وہاں وہ عیب جو ہے اس کو چھپائے نہ، خیانت نہ کرے۔ برائیاں چھپانا جہاں جو ہے وہ خیانت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اپنی زبانوں کی حفاظت عین شریعت کے مطابق کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ پوچھتے وقت استفتاء کی صورت میں مستفتی جو ہے مفتی صاحب کے سامنے تحریراً یا تقریراً کسی شخص کا نام لے کر مسئلہ پوچھتا ہے اور جو اس شخص کے اندر برائی پائی جاتی ہے اس کو وہ بیان کر دیتے ہیں، تو یہ بھی غیبت میں داخل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے جب تک عیب بیان نہیں کیا جائے گا مفتی بیچارہ کیسے فتویٰ دے گا؟ فتویٰ دینے کے لیے صورتحال کھول کر بیان کرنا ہوگی، تب ہی جو ہے فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ اس کی بہترین صورت جو ہے وہ علماء کرام نے احادیث کی روح میں یہ بیان کی ہے کہ آقا کریم مدنی تاجدار سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کی صحابیہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ مسئلہ پوچھنے کے لیے تشریف لائیں۔ عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے شوہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بخیل ہیں کہ وہ اتنا خرچہ بھی نہیں دیتے جو مجھے اور میری اولاد کو کافی ہو۔ میں پوچھنے یہ آئی ہوں کہ ان کی لا علمی میں ان کی جیب سے خرچہ لے لیا کروں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مسئلہ ویسے عورتوں کو سنانا چاہیے، گھر میں یہ آپ جا کر ضرور اپنی خواتین کو سنائیے سننے سمجھ کر، اگر نہیں سناؤ گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے بخل کیا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاری ہندہ
اپنے شوہر کی لا علمی میں بھی اس کی جیب سے اتنا لے لیا کرو جس سے تمہارا اور تمہارے بچوں کا معروف طریقے سے خرچہ چل سکے، زیادہ نہیں، یعنی جتنا ضروری ہے، جس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں، وہ نہیں دیتے تو چپ کر کے لے لیا گیا. سناؤ گے نا انشاءاللہ گھر جا کے؟ ہنسنے والی بات تو نہیں ہے نا، ہنسنے سے تو گزارا نہیں ہوگا، میں تو سناؤں گا انشاءاللہ گھر جا کے. اولاً اس دور میں نہیں، یہ صاحب آقا کریم نے فرمایا کہ زیادتی نہیں، معروف طریقے سے، جس کے یعنی ضروریات زندگی جس کے بغیر گزارا ہی نہیں، وہ خرچہ جو ہے وہ لا علمی میں بھی تم اپنے شوہر کی جیب سے بغیر بتائے ہوئے لے سکتی ہو. بہرحال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ٹھہری، صحابہ کرام کی اور صحابیات کی یہ سنت ٹھہری کہ کسی کا عیب بیان کرنا مستفتی کی بارگاہ میں فتویٰ لینے کے لیے، تو یہ مذائقہ نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے کہ مستفتی جو ہے وہ مفتی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. مسئلہ تبھی جو ہے وہ بتایا جائے گا جب مفتی صاحب کے سامنے حالات کھول کر بیان کیے جائیں. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں بعض دفعہ کچھ لوگ اپنی برائیوں کے ساتھ ہی مشہور ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے نام کے ساتھ ایک لقب لگ جاتا ہے تو وہ اسی نام سے خود بھی اپنے نام کے ساتھ وہ لکھتے ہیں اور وہ عیب نہیں سمجھتے. اس کی بہترین مثالیں احادیث میں ملتی ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جن کو مصلی رسول پر حضور کی حیات ظاہریہ کے زمانہ میں بھی کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہے، معمولی تو نہ ہوئے تھے، حضور کا ہر صحابی بڑا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نابینا تھے، ظاہری بینائی سے محروم تھے. صحابہ کرام بھی اور خود بھی یہ اپنے نام کے ساتھ عامہ کا لفظ استعمال کرتے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم عامہ کا معنی ہے اردو کے اندر نابینا، اندھا. اسی طرح ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اپنے نام کے ساتھ اعمش لکھتے تھے. اعمش کا معنی ہے چھوٹی آنکھوں والا، چندہ. تو وہ خود لکھتے تھے اور دیگر ان کے جو ہے رفقائے کار شاگرد سارے ان کو اسی نام سے یاد کرتے، سلیمان اعمش. اس طرح بعض کے ساتھ آوج ہے، بعض کے ساتھ احول ہے. اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ جلیل القدر شخصیتوں کے ساتھ جو ہے وہ معروف طور پر لیے جاتے ہیں. تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے عیوب کے ساتھ ہی ملقب کر کے بلایا جائے تو دوسرے بعد میں آنے والے لوگ بھی اسے انہی ناموں کے ساتھ یاد کریں، محض عرف عام کی وجہ سے. ذہن میں 99% کا کروڑوں حصہ بھی جو ہے وہ برائی بیان کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف نام لینا مقصود ہو یا پہچان مقصود ہو یا عرف عام مقصود ہو. اس صورت میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں وہ غیبت نہیں ہوگی، وہ ایک نام ہوگا اور وہ برائی آپ کے حق میں نہیں لکھی جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عین شرعی طریقوں کے مطابق اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور خود حدیث شفاعت میں فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے خاص حمد عطا فرمائے گا.